بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا سردار دو جہاں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بہت ایماندار شخص تھے اور آپ کو امین کے لقب سے پہچانتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور آپ کے ایمانداری کی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ مالدار اور عزت دار خاتون تھی، لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کرتی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کی پیشکش قبول کی اور ان کے غلام کے ساتھ شام کا سفر کیا اور وہاں خرید و فروخت کی اور بہت زیادہ نفع ہوا۔ اور جب شام سے واپس مکہ آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امانت سونپی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال کا برکت دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا اور نکاح طے ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اور اس سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، اور سیدہ فاطمہ کو چھوڑ کر سب کے سب آپ کی زندگی میں وفات پا گئے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی۔ بہرحال آپ بہت ایماندار اور مہمان نواز تھے، اور آپ نہ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے، اور نہ آپ غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور کھاتے۔ اس وقت لوگ کعبے کے اندر بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے اور بے حد شرک کرتے تھے۔ ہر خاندان کا اپنا ایک بت ہوتا تھا، اور تقریباً 360 بت تھے، اور عرب کے معاشرے میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک مرد جتنی بھی عورت سے شادی کر سکتا تھا، اور عورت بھی ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق پیدا کرتے تھے، اور اگر بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور معمولی بات پر خوفناک لڑائیاں ہوتی تھیں، اور لوگ کاہنوں سے اپنے مستقبل اور تقدیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور مالدار شخص کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، چاہے وہ ظالم ہو یا بد اخلاق ہو۔ اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا۔ اس وقت دنیا کے بیشتر علاقوں میں یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر چیز کی عبادت کی جاتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام برائیوں سے پاک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں غار حرا میں قیام فرماتے، اور آپ کو یہ جگہ پسند تھی۔ ایک روز رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی نبوت سے نوازا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، یعنی پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر کہا اقرا، اور آپ نے پھر کہا
میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دبوچا اور پھر کہا اقرا، مطلب پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت لے کر واپس آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ رہے تھے۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، اور انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور کہا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی، اور یہ جاہلیت کے دور میں عیسائیت ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ وہ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا سب بیان کر دیا، اور اس پر ورقہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اور ورقہ نے کہا ہاں، اور کہا اگر میں اس وقت زندہ رہا تو تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ لیکن جلد ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے آواز آئی، مجھے پکارا گیا، میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد میں نے سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اوڑھا دو، اور یہ آیت نازل ہوئی اے کمبل پوش اٹھ، لوگوں کو ان کے بد عملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ رہ۔ بہرحال آپ نبوت کے 3 عرصے چپکے چپکے تبلیغ کرتے رہے، اور اس وقت نمازیں گھروں اور پہاڑوں کی کھائی میں پڑھی جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں سے تبلیغ کی جن سے آپ کے تعلقات تھے۔ بہرحال عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور خفیہ تبلیغ کا کام 3 برس جاری رہا، اور اس دوران تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اے کمبل لپیٹنے والے اٹھو، خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور فرمایا اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجیے، اور مشرکین سے رخ پھیر لیجیے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی ساتھی اور رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباح! اور آپ کی آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ اور کسی نے بتایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر تمام قریش کے لوگ آپ کی طرف دوڑے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا اور کہا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ اور سب نے کہا، ہم فوراً آپ کی بات مان لیں گے، اور ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ کا چچا ابو لہب بھی ان لوگوں میں موجود تھا، اور ابو لہب کو بہت غصہ آیا اور کہا، کیا اسی لیے جمع کیا ہے؟ بہرحال اس وقت مکہ میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے، اور مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے، اور ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت کے بغیر یہ پرانے دین سے پھر گئے، اور ان لوگوں نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اور ایمان لانے والوں میں غلام اور آزاد دونوں تھے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سیدنا عمار کی والدہ تھی، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں۔ بہرحال سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اور مشرکین اور ظلم و ستم کرنے لگے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے بے حد ظلم و ستم کرنے لگے۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں نماز شروع کر دی، اور اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بڑک اٹھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکانا شروع کر دیا۔ آپ سے سخت لہجے میں کہا، حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ بہرحال ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ کی طرف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہا، لیکن اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا، اور وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی خوفناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب بھٹکتا تو فرشتے اس کے تیتڑے اڑا دیتے۔ بہرحال ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجڑی اٹھا لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائے تو اس کو آپ کی پیٹھ پر رکھ دیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بچی تھیں۔ انہیں خبر ملی، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس گندے بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمر بن حارث بیان کرتے ہیں، ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا
اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کھنچ گئی اور سجدے میں ہی پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر عقبہ کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ بہرحال بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی دعوت دی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور ان دونوں نے ایسا ہی کیا، طلاق دے دی۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی اور بہت بد زبان تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئی اور آپ مسجد الحرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ بہرحال اس کی مٹھی میں پتھر تھے، وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر میں اس تک پہنچ گئی تو میں یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور اسلام کا پیغام دیتے رہے اور فرماتے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بہرحال آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو وہ شور مچا دیتا تھا اور غلط بات کر کے اس شخص کو بات سے روک دیتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تبلیغ میں ہی لگے رہے اور کہا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور قریش کا ظلم بھی بڑھتے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حبشہ کا بادشاہ ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اور آپ کے صحاباؤں نے ہجرت کی اور رات کی خاموشی میں نکلے، اور قریش کو جب ان کے جانے کا علم ہوا تو ان کا غصے سے برا حال ہو گیا اور فوراً ہی آدمی بھیجے تاکہ ان کو پکڑ سکیں، لیکن تب تک وہ صحابہ نکل چکے تھے۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان کھڑے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے اور صرف امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا۔
इस वाक़ये की खबर हबशा पहुंच गई। वहां सहाबी समझे कि वो लोग मुसलमान हो गए तो उन्होंने मक्का की तरफ हिजरत की, और जब मक्का के नज़दीक पहुंचे तो उन्हें असल बात का पता चला। कुछ हबशा वापस चले गए और कुछ वापस आ गए, और उसके बाद कुरैश की सख्तियां और बढ़ गईं, क्योंकि उन्होंने बेखुदी में मुसलमानों के साथ सजदा किया था। उसका उन्हें बहुत पछतावा हुआ। और दूसरी तरफ नज्जाशी मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कर रहा था, इसलिए उन्हें और जलन हो रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग दोबारा हबशा हिजरत कर जाओ। और इस दफ़ा पहले से काफ़ी तादाद में हबशा हिजरत हुई। उसके बाद कुरैश के लोगों ने उनकी वापसी का मंसूबा तय किया। अमर बिन हास और अब्दुल्ला बिन रबैया को हबशा भेजा। ये दोनों उस वक्त मुशरिक थे, और उन लोगों ने सबसे पहले पादरियों से मुलाकात की और तोहफे व तवाइफ दिए और अपने आने का मकसद बताया, और उन्होंने उनका साथ देने का वादा कर लिया। उसके बाद ये दोनों नज्जाशी के पास आए और उसे भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, हमारे मुल्क से कुछ नासमझ लोग बाग आए हैं और उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है, और हमें उनके बड़ों ने भेजा है ताकि आप उन्हें वापस भेज दें। नजाशी ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि उन लोगों की भी बातें सुन ली जाए। मुसलमानों को बुलाया और उनसे पूछा, यह कैसा दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम से अलग हो गए हो? और जवाब में सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ बादशाह, हम जाहिलियत वाली कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे और बुराइयां करते थे, और अल्लाह ताला ने हम में से एक रसूल भेजा और उसने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक माने और हमारे बाप दादा जिन बुतों के पूजते थे उन्हें छोड़ दें, और उसने हमें तमाम बुरे काम से दूर रहने का हुक्म दिया। उसने हमें नमाज, ज़कात और रोज़े का हुक्म दिया और कहा कि हमने उस पैगंबर को सच्चा माना और उस पर ईमान लाए, और हमने एक अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक ना किया, और बस उस पर हमारी कौम हम पर बिगड़ गई और हमें दीन से फिरने के लिए सजाओं में दो चार किया। और जब उनका जुल्म बहुत हुआ तो हमने आपके मुल्क में पनाह ली। सैयदना जाफर की बात सुनकर नज्जाशी ने कहा, कुछ कुरान पढ़कर सुनाओ, और सैयदना जाफर ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। नज्जाशी उन आयत को सुनकर रोने लगे और कहने लगा, ये कलाम और ईसाई का कलाम एक ही है। उसके बाद उसने कुरैश के दो रहनुमाओं से कहा, तुम लोग चले जाओ, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। और दूसरे दिन अमर बिन हास ने नजाशी बादशाह से कहा, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। और नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया। सैयदना जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हम उनके बारे में वही बात कहते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल, और उसका रूह वो कलमा है जिसे अल्लाह ताला ने कुंवारी पाक दामन मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। उसके बाद नजाशी ने जमीन से तिनका उठाया और कहा, अल्लाह की कसम, जो भी तुमने कहा उससे ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी बढ़कर नहीं थे, और तुम लोग मेरे मुल्क में अमन से रहो। और उसके बाद नजाशी ने हुक्म दिया कि कुरैश के नुमाइंदों के उनके तोहफे वापस कर दिए जाएं। ये दोनों अमर बिन हास और अब्दुल्ला बिन रबैया दोबारा मक्का लौट आए। और उसके बाद मक्का वालों ने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से रोक दो या फिर आपको कत्ल कर दें। और उस वक्त अबू तालिब आपके मुहाफिज थे। और उसके बाद सरदार कुरैश अबू तालिब के पास आए और बोले कि ए अबू तालिब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं
ہم نے آپ سے گزارش کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے نہیں روکا، اور اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور اس سے جنگ کریں گے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور اس طرح کی بات کہہ رہے تھے، اور مجھ پر اور اپنے پر رحم کرو اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اس سے غالب کر دے، یا میں اسی حال میں ہلاک کر جاؤں، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کے بعد قریش کے ظلم و ستم اور بڑھنے لگے، اور بعد میں مکہ کے دو سرفروش سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور ان کے ذریعے اسلام کو طاقت ملی۔ ایک دن ابو لہب کا بیٹا عتیبہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارک تک نہ آ سکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اپنے کتوں میں کوئی کتا اس پر مسلط کر دے، اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دن عتیبہ قریش کے لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا، قافلے میں ملک کے شام زرقہ میں پڑاؤ کیا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا۔ اس نے پورے قافلے کے ارد گرد چکر لگایا، اور عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا اور بولا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، محمد نے مجھے بد دعا دی تھی۔ اس وقت تو شیر چلا گیا۔ لوگوں نے عتیبہ کو دلاسا دیا، یعنی فکر نہ کرے۔ پھر اس کی حفاظت کرنے کے لیے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے، تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو عتیبہ کے بجائے کسی جانور کو کھا جائے۔ اور رات کو شیر آ گیا، اس نے جانوروں کو کچھ نہ کیا اور ایک چھلانگ لگا کر عتیبہ کا سر چبا ڈالا۔ بہرحال ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا، لیکن آپ خاموش رہے، اور اس کے بعد اس نے پتھر آپ کے سر پر دے مارا اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ اور شام کے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے لوٹے تو کسی نے بتایا، آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر بھڑک اٹھے اور ابو جہل کے پاس گئے اور ایک ایسی کمان ماری کہ ابو جہل زخمی ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، تمہیں سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جائیں۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے، آپ بہت غصے والے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپ کر چند آیت سن لی اور دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ حق ہے۔ بہرحال ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے۔
راستے میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، عمر خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کدھر جا رہے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص بولا، محمد کو قتل سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعد تمہارے دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور سیدنا عمر یہ سن کر آنکھ بگولا ہو گئے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور دروازے کو دستک دی، اور آپ کی بہن نے آیت کے اوراق چھپا دیے اور بہنوئی نے دروازہ کھولا، اور عمر نے کہا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ اور سعد بن زید کو مارنے لگے، اور بہن نے اپنے خاوند کو چھڑوانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے، اور آپ کی بہن کے منہ سے خون بہنے لگا، اور جوش میں آ کر کہا، جو جی میں آئے کر لو، لیکن ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی سناؤ۔ اور آپ کی بہن فاطمہ نے کہا، جاؤ پہلے غسل کرو، پھر دکھائیں گے کیا پڑھ رہے تھے۔ غسل کے بعد آپ کو قرآن کے اوراق دکھائے، اور اوراق پر سورہ طٰہٰ کی چند آیت لکھی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تو کہا، یہ عمدہ چیز ہے، بتاؤ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہیں، اور آپ دار ارقم پہنچے اور دروازے کو دستک دی، اور اندر بیٹھے لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر چونک اٹھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے دو۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا، اور وہاں موجود صحابہ پکار اٹھے، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بہرحال ایک روز کچھ سردار مسجد الحرام میں محفل سجائے بیٹھے تھے، اور آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے قریش کے سرداروں سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں محمد سے بات کروں، اس کے سامنے چند تجاوزات رکھوں، شاید خود تجاوز مان لیں اور ہماری مخالفت سے باز آ جائے۔ اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اور عتبہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تم اپنی قوم میں خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، اور تم اپنی قوم پر بڑی مصیبت لے آئے ہو، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہراتے ہو، اور قوم کے دین کی برائی کرتے ہو، اور کہتے ہو ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اور کچھ تجاوز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کرو۔ اور کہا، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہے، تو ہم تمہیں اپنا مال دیں گے کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اس سے بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، اور آیت نمبر 38 پر پہنچے اور سجدہ کیا، اور سجدے سے سر اٹھایا اور کہا، اور میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانو اور آپ کا کام۔ بہرحال اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان و رحم کرنے والے کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان میں اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا، تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، میں تم ہی جیسا انسان ہوں
मुझ पर वही नाजिल की जाती है कि तुम सब का माबूद एक ही अल्लाह है, सो तुम उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाओ और उससे गुनाहों की माफ़ी चाहो। और उन मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकिर रहते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और भले काम करें उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। आप कह दीजिए कि तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन पैदा कर दी। सारे जहानों का परवरदिगार वही है और उसने ज़मीन के ऊपर पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकत रख दी और रहने वालों की ग़िज़ाओं की तजवीज़ भी उसी में से कर दी। सिर्फ 4 दिन में ज़रूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ और वो धुआं सा था। फिर उससे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से। दोनों ने अर्ज़ किया, हम बाखुशी हाजिर हैं। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हमने आसमानी दुनिया को चरागों से जीनत दी और निगाहबानी की ये तदबीर अल्लाह पाक की है। अब भी ये रूह गर्दा हो तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस कड़क से डराता हूँ जो मिसल आदियों और समूदियों के कड़क जैसी होगी।